بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک بہت ضروری پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، یہ صحیح ہے کہ آدمی کی عمر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی یہ فرض کر لیں کہ آپ 60 سال جیتے ہیں، 60 سال کی آپ کی عمر ہو گئی۔ ان 60 سال میں اگر آپ یومیہ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو گویا آپ 20 سال سونے میں گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ یومیہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو یہ بھی 20 سال بنتے ہیں، لہذا 20 سال کام کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ 15 سال پر آپ کا بچپن محیط ہے۔ اگر آپ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں تو کم و بیش نصف گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ یوں آپ کی عمر 3 سال کھانے میں صرف ہو جاتے ہیں۔ کھانے پینے، سونے، کام کرنے اور بچپن کے یہ سال مجموعی طور پر 58 سال بنتے ہیں۔ 58 سال، باقی بچے 2 سال۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے کتنا وقت مختص کرتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ نے آپ سے، اللہ اکبر، رب ذوالجلال نے اگر آپ سے روز قیامت یہ پوچھ لیا کہ تم نے اپنی عمر کے کاموں میں جو زندگی صرف کی ہے، تم نے اپنی عمر کن کاموں میں صرف کی، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ 100% صحیح بات ہے۔ قرآن مجید کے کل صفحوں کی تعداد 600 یا 604 سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی تعداد 600 یا 604 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ ٹھیک ہو گیا؟ یقین نہیں ہے تو جلدی سے قرآن مجید کھول کر دیکھ لیں اور واپس آ جائیں۔ کیا آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن مجید کے کل کتنے صفحے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید کے 600 صفحے 30 دن پر تقسیم کریں تو کتنے صفحے روزانہ پڑھنے میں آتے ہیں؟ میرے بھائیوں، پریشان مت ہونا، بہت آسان حساب ہے۔ 600 کو 30 پہ تقسیم کر لیں تو روزانہ 20 صفحے آ جاتے ہیں۔ 20 صفحے روزانہ کے آ جاتے ہیں تلاوت کرنے میں۔ ہم روز 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے خشوع خضوع کے ساتھ۔ اب 20 کو 5 پر تقسیم کر لیں۔ 20 صفحے ہمارے ذمہ میں پڑھنے کو آگے قرآن مجید کے، تو اب اس 20 کو 5 پر تقسیم کر لیں۔ 20 کو ہم 5 پر تقسیم کریں گے تو 4 صفحے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد 4 صفحے پڑھتے ہیں تو آپ روز 20 صفحے کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ 20 صفحے روزانہ تلاوت ہو جاتے ہیں۔ تو یوں 1 ماہ میں آپ کا تکمیل قرآن ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب اس پیغام کو اگر آپ غور سے پڑھیں اور اس پہ عمل کریں، اور یہ نہیں کہ پتہ نہیں اس پیغام میں انہوں نے کیا کہا ہوگا، فیوں آگے نہ چلیں، غور سے پڑھیں۔ اس پیغام کے پڑھنے میں بہت فائدہ آپ ہوگا۔ یہ پیغام آپ اپنے دوستوں کو بھیجیں، اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں۔ جتنے دوستوں، جتنے بھائیوں، جتنے رشتہ داروں کو آپ نے یہ پیغام بھیج دیا، وہ آپ کی وجہ سے قرآن پاک پڑھیں گے، وہ آپ کی وجہ سے قرآن مجید تلاوت کرنے لگ جائیں گے،
تو کیا آپ جانتے ہیں آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ نیکی کے کام میں مدد کرنے والا بھی اس نیکی میں مکمل شریک ہوگا، اس کا مکمل ثواب اس کے ساتھ ملے گا۔ تو میرے دوستو بھائیو، مختصر سی زندگی ہے اور گزر گئی، گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بہت اداس، بہت بے قرار گزرے گی۔ جن کی زندگی دین سے دور ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے۔ جن کی زندگی میں دین نہیں ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو صحیح طریقے پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔